ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس کو ڈسکریشن پہ جو کہ ہمارے سارے پروونسز ہیں یہ ان کو ڈسکریشن حاصل ہے اور ان کی ججمنٹ پہ ہوگا کہ وہ کہاں کہاں یہ جو 50% گھر سے کام کرنے کی پالیسی ہے اس پہ عمل درآمد کرتے ہیں. اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں اس کا انفورسمنٹ امیڈیٹ افیکٹ سے شروع ہو جائے گا. جو کمرشل ایکٹیویٹیز کے لیے شام 10 بجے کی لمٹ تھی وہ اسی طرح سے ری انفورس کی جائے گی فی الفور. ظاہر ہے اسینشیل سروسز کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوتا. یہ پہلے بھی ہم اسی طرح سے کر چکے ہیں. اسینشیل سروسز میں آپ کو معلوم ہے جس طرح دوائیوں کی دکانیں ہیں اس طرح کی چیزیں. امیوزمنٹ پارک جو ہیں یہ سارے ملک میں شام 6 بجے بند کرنے کی ہماری ڈیسیجن اور ہدایت ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی صوبہ یا کوئی شہر جو ہے اپنے اعداد و شمار کے مطابق اس کو جلدی کرنا چاہے تو باہر کا وہ ان کی ججمنٹ ان کے پاس ہے. اس کے علاوہ ایک اور فیصلہ یہ ہوا تھا کہ جو شادیاں ہیں جو انڈور ویڈنگز ہیں یعنی جو ہالز کے اندر ہیں اور جو ریسٹورانٹس ہیں جو کہ کمرے کے اندر یا ہال کے اندر کھانا کھانے کی جو صورتحال ہے اور سینماز اور شرائنز یہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ 15 مارچ سے یہ ودرا ہو جائیں گی یعنی ان کی اجازت ہو جائے گی. لیکن یہ موجودہ صورتحال دیکھتے ہوئے فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ یہ جو ایکسپیکٹڈ ان چیزوں کا سٹارٹ تھا اس کو روک دیا گیا ہے اور لیکن آؤٹ ڈور ڈائننگ اور جو آؤٹ ڈور والی پالیسی ہے وہ جاری رہے گی اور یہ جو اس کا اطلاق ہے یہ 15 مارچ سے لے کر جو 15 اپریل تک چلتا رہے گا اور اس وقت پھر دوبارہ سے اس معاملے کا جائزہ لیا جائے گا اور دیکھیں گے کہ کیا اس وقت انڈور ویڈنگز اور اندرون جو ریسٹورینٹس ہیں اندر کے کھانے کی فیسلٹیز اور سنیماز وغیرہ جو ہیں کیا ان کی اجازت دی جاتی ہے یا نہیں. آؤٹ ڈور گیدرنگ جیسے میں نے ذکر کیا جاری رہیں گی اور اس میں بھی جو تعداد ہے جو 300 کی لمٹ ہے وہ قائم رہے گی اور اس میں بھی جو اسٹرکٹ انفورسمنٹ ہے ایس او پیز کی اس کو بھی ہم نے دوبارہ اجاگر کیا ہے اپنے پروونشل کالیگز کے ساتھ. ان تمام چیزوں کا ریویو جو ہے اس پہ جو نظر ثانی ہے وہ انشاءاللہ 12 اپریل 2021 کو کیا جائے گا اس وقت کے اعداد و شمار کو مد نظر رکھ. اور اس کے علاوہ جیسے ہم پہلے ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ بیس لائن ڈیسیجنز ہیں یہ منیمم ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی فیڈریٹنگ یونٹ اپنے کسی ڈسٹرکٹ شہر قصبے جگہ میں کوئی اور اضافی چیز کرنا چاہے وہاں کے اعداد و شمار کو نظر میں رکھتے ہوئے تو ظاہر ہے ان کو یہ حق حاصل ہے. ایک اور بڑی بریف سی اناؤنسمنٹ اس کا ہم ذکر تو کر چکے ہیں. آج کی تاریخ سے ہماری جنرل پاپولیشن کی ویکسینیشن جو 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں وہ شروع ہو چکی ہے اور سب سے پہلے جو ہمارے سب سے بزرگ ہیں سینئر سٹیزن ہیں وہاں سے یہ شروع کی جا رہی ہے. اس کا طریقہ کار ہم بہت دفعہ ذکر کر چکے ہیں بتا چکے ہیں لیکن اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں پھر ذکر کر دوں کہ اپنے سیل فون سے موبائل فون سے اپنا جو نیشنل آئی ڈی کارڈ ہے CNIC ہے وہ ڈیشز وغیرہ ڈالے بغیر سیدھا نمبر ڈال کے 1166 1166 کے اوپر SMS کرے تو آپ کو جواب آئے گا اور آپ کو سینٹر اور اپنے جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کے بارے میں معلومات ہوں گی. یہ ایک بہت بارہا سوال آج بھی اٹھا کہ اگر ایک سینٹر ایسا آتا ہے جو دور ہے یا جو آپ کے پرانے ایڈریس یا پتہ کے مطابق ہے تو کیا آپ اس کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ آپ بالکل تبدیل کر سکتے ہیں. 1166 پہ فون کیجئے یا ایک ویب سائٹ ہے جو ہم نے ٹویٹ بھی کی ہے اس کو دوبارہ بھی آپ کو بتا دیں گے. اس پہ جا کے آپ خود سے بھی اپنا سینٹر چوز کر سکتے ہیں. یہ بس واضح کر دوں کہ اس سینٹر کو چوز کرنے یا اس کو ریسٹرکٹ کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جہاں آپ جائیں وہاں مناسب مقدار میں تعداد میں ویکسین موجود ہو تاکہ کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ ہو. تو میں نے تو یہی چیزیں بتانی تھی. شفقت صاحب اوور ٹو یو. جی شکریہ ڈاکٹر فیصل صاحب جو آپ نے سارا ہیلتھ کی اور ہیلتھ ریلیٹڈ میجرز کا اعلان کیا. ہم نے تعلیم کے تناظر میں بھی دیکھا کہ بیماری کا پھیلاؤ کیسا ہے اور کیا فیصلے کرنے ہیں کیونکہ یہ ذہن میں رکھا جائے کہ تقریباً 5 کروڑ بچے جو ہیں وہ اسکولز میں اور کالجز میں اور یونیورسٹیز میں جاتے ہیں. تو یہ ایک ایسا سیکٹر ہے جس کا بڑا ڈائریکٹ جو ہے وہ اثر پڑتا ہے بیماری پر. اس لیے اس کو ہمیشہ تعلیم کی نظر سے بھی بیماری کے پھیلاؤ کو دیکھا جاتا ہے. تو اس میں سارے پاکستان میں جو صورتحال ہے اس کو جائزہ لیا گیا. جو اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ سندھ میں بلوچستان میں حالات جو ہیں وہ ابھی
تقریباً ٹھیک ہیں، اور وہاں پہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو 50% بچے ہیں وہ روز آیا کریں گے، اور سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ، یعنی کہ دور دور بیٹھنے کے ساتھ، ماسک کے ساتھ، جو ساری SOPs پہلے بنائی گئی تھی اس کے مطابق سندھ میں، بلوچستان میں جو ہے عمل درآمد ہوتا رہے گا۔ باقی صوبے جو پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں کہیں کہیں مسائل نظر آئے ہیں، اور آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں صورتحال بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو صورتحال پنجاب میں اور ایک دو جگہ پہ KP اور آزاد کشمیر میں نظر آئی ہے، اس کے بارے میں جو فیصلے کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ باقی سارے صوبے میں تو 50% کے حساب سے بچے اسکول آتے رہیں گے، یونیورسٹیز میں، کالجز میں، لیکن ان شہروں میں جن کے میں نام لینے لگا ہوں وہاں سوموار سے، یعنی کہ 15 تاریخ سے بہار کی چھٹیاں جو ہے وہ شروع ہو جائیں گی، اور وہ 28 مارچ تک رہیں گی، یعنی کہ اگلے 2 ہفتے ان شہروں میں جن کا اعلان، سارے تعلیمی ادارے جو ہے سوموار سے بند ہو جائیں گے، اور وہ بہار کی چھٹیاں، اسپرنگ بریک جسے کہتے ہیں، وہ لے لیں گے۔ اور یہ شہر جو پنجاب میں ہیں ان کا میں ذکر کروں کہ فیصل آباد، ڈسٹرکٹ کہہ لیں آپ، فیصل آباد، گجرانوالہ، اس کے بعد لاہور، گجرات، ملتان، راولپنڈی اور سیالکوٹ۔ ایک دفعہ میں پھر اعلان کرتا ہوں کہ جن شہروں کا میں اعلان کر رہا ہوں ان شہروں میں سوموار، منڈے سے اسکولز جو اور ایجوکیشن انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ 2 ہفتے کے لیے بند ہو جائیں گے، اور وہ ہے فیصل آباد، مظفر آباد، فیصل آباد، گجرانوالہ، لاہور، گجرات، ملتان، راولپنڈی۔ اس کے علاوہ یہی فیصلے کا اطلاق اسلام آباد پہ بھی ہوگا کہ اسلام آباد کے جتنے تعلیمی ادارے ہیں وہ بھی منڈے سے، سوموار سے بند ہو جائیں گے بہار کی چھٹیوں کے لیے، اور وہ 28 مارچ تک بند رہیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مظفر آباد پہ بھی فیصلہ جو متوقع ہے۔ خیبر پختونخوا میں اس فیصلے کا اطلاق پشاور پہ ہوگا جہاں ہمیں پازیٹیوٹی ریشو زیادہ نظر آیا ہے، وہاں پر بھی جو تعلیمی ادارے سارے ہیں وہ منڈے سے لے کے 15 تاریخ سے لے کے 28 تاریخ تک بند رہیں گے بہار کی چھٹیوں کے لیے۔ تو اس سے اور باقی جو ڈسٹرکٹس ہیں یا باقی شہر ہیں وہاں پہ آدھے اسٹوڈنٹس جو کہ پہلے آتے تھے اسی طرح سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن صوبائی حکومتیں جو ہے وہ ان معاملات کا بڑا باریک بینی سے جائزہ لیتی رہیں گی، اور جہاں جہاں محسوس کیا کہ حالات کچھ خراب ہو رہے ہیں وہ وہاں پہ اسکول بھی بند کر سکتے ہیں، کسی شہر کو بھی بند کر سکتے ہیں، یعنی کہ یہ کانسٹنٹ ریویو جو ہے وہ رہے گا۔ اسی طرح نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر جو ہے اس میں بھی ہم اگلے 2 ہفتے کے لیے منڈے سے لے کے جب اسکولز اور ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز بند ہوں گے تو ہم اس کا حالات کا بار بار جائزہ لیتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ جن اسکولوں میں سینڈ اپس یعنی کہ امتحانات ہو رہے ہیں جن سے بچوں نے آگے جانا ہے امتحان دینے کے لیے کیمبرج کے یا او لیول کے، اے لیول کے، باقی چیزوں کے لیے، تو وہ امتحان جو اسکولز لے رہے ہیں وہ جاری رہیں گے، یعنی کہ اس پہ پابندی کا جو ہم نے آج لگائی ہے اس پابندی کا اطلاق ان امتحانات پہ نہیں ہوگا۔ میں پھر ایک چیز کا اعادہ کروں کہ ہم نے پہلے متفقہ فیصلہ کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سال مئی جون میں جو 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کے امتحانات ہیں وہ ہوں گے، اور اسی طرح جو باقی امتحانات ہیں اگر ہمارے بچے امتحان دے رہے ہیں تو سارے بچے جو ہیں جو پاکستان کے جو بورڈز ہیں ان کے جو امتحان دے رہے ہیں وہ باقی بورڈز پہ بھی اس کا اطلاق ہوگا۔ تو یہ چند ایک فیصلے تھے جو آج لیے گئے، اور میرا خیال ہے کہ اسکولز کو
इंडिविजुअली अपने तौर पे भी अपनी सिचुएशन जो है उसको मॉनिटर करते रहना चाहिए, और जहां उनको कुछ ऐसी सूरत हाल जो गैर मामूली हो वो नज़र आए तो उसको हुकाम को उसकी इतला देनी चाहिए। तो अब इसको मैं समराइज करता हूँ कि तकरीबन 7 शहर हैं पंजाब के जहाँ पे 15 तारीख से सोमवार से सारे तालीमी इदारे बंद होंगे 2 हफ्ते के लिए, और खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर में वहाँ पर भी होगा इसका इतलाक, और इस्लामाबाद पे भी इतलाक होगा, और मुजफ्फराबाद का फैसला भी हुकूमत वहाँ पे कर लेगी। तो ये है जो आज के फैसले हैं नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में, जो सारे सूबों ने और सारे अदारों ने मिल के लिए, और इंशाल्लाह हम आपको अगर कोई अपडेट होगी तो अगले हफ्ते वो अपडेट करेंगे। डॉक्टर साहब कुछ ऐड तो नहीं करना आपने? नहीं जी, बस ये थी आपने बता दिया तमाम बातें। बस मैं फिर दोहरा दूँ कि ये जो इंडोर वेडिंग्स और इंडोर डाइनिंग और सिनेमाज और श्राइन्स का 15 तारीख से इनको पहले एक खोलने की इंडिकेशन दी गई थी, वो विड्रॉ की जा रही है। इसका मतलब ये है कि इन तमाम जगहों में जो आउटडोर डाइनिंग और जो आउटडोर के इंतजामात हैं, जैसे वो एग्रीड थे, जैसे वो अलाउड थे, वो अभी फ़िलहाल उसी तरह से चलेंगे, और इसका रिव्यू जो है वो हम 12 अप्रैल को करेंगे, ताकि हम 15 अप्रैल के बाद के जो फैसले हैं वो वाज़ेह तौर पे आपको उस वक्त के सूरत हाल के मुताबिक बताने के काबिल हैं। बहुत शुक्रिया। ये मैं अर्ज़ कर दूँ कि ये जो फैसले हमने किए हैं इसका इतलाक सब तालीमी इदारों पे है, यानी कि जिन शहरों में हमने 15 मुशावरत के साथ, सारे सूबों की मुशावरत के साथ और हायर एजुकेशन कमीशन की मुशावरत के साथ जो हमने फैसले किए हैं, इसका इतलाक स्कूलों पे भी होगा, कॉलेजेस में भी होगा, यूनिवर्सिटीज़ में भी होगा, यानी कि तमाम तालीमी इदारे जो हैं उन पे इसका इतलाक होगा। ये सिर्फ स्कूलों तक महदूद नहीं है, ये सारे के सारे तालीमी इदारों पर इसका इतलाक होगा। तो ये मैं इसकी वजाहत करना चाहता हूँ कि इसका सिर्फ स्कूलों के लिए नहीं है, सब तालीमी इदारों के लिए। वो जो मुख्तलिफ शहर हैं जहाँ पे स्प्रिंग ब्रेक जो है वो मंडे से लेकर 28 मार्च तक रहेगी। बहुत मेहरबानी। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान और शफकत महमूद NCOC के इजलास के बाद ब्रीफिंग दे रहे थे। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ब्रीफिंग में कह रहे थे कि मुल्क में कोरोना वायरस की शरह में इजाफा हो रहा है और हमारे हेल्थ सिस्टम पर दबाव बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कुछ फैसले किए गए हैं। उन्होंने बताया कि मुल्क भर में शाम 6 बजे तफरीही पार्क बंद रखने का फैसला किया गया है, जबकि इस्लामाबाद में दफातर में 50% अमले की हौसले पर भी अमल दरामद जारी रहेगा। वजीर तालीम शफकत महमूद का कहना था कि सूबाई हुकूमतें बारीक बीनी से मामलात का जायजा लें। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर में मसाइल नजर आए हैं। शफकत महमूद ने यह भी कहा कि सूबाई हुकूमतें हालात खराब होने पर स्कूल बंद कर सकती हैं, इस्लामाबाद के तालीमी इदारे भी बंद होंगे। शफकत महमूद का यह भी कहना था कि सिंध और बलूचिस्तान में हालात तकरीबन ठीक हैं। सियालकोट में भी 15 मार्च से 2 हफ्ते के लिए स्कूल बंद रहेंगे। फैसलाबाद, गुजरांवाला, लाहौर, गुजरात, मुल्तान में 15 से 28 मार्च तक तालीमी इदारे बंद रहेंगे। शफकत महमूद का यह भी कहना था कि सिंध और बलूचिस्तान में 50% बच्चे स्कूल आएंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर में मसाइल नजर आए हैं। सिंध और बलूचिस्तान में हालात तकरीबन ठीक हैं। डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना था कि तफरीही पार्क शाम 6 बजे बंद करने का फैसला किया गया है। और दूसरी जानिब कोरोना के हवाले से अच्छी खबर भी आ रही है। मुल्क में कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे मरहले का आगाज हो गया है। 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग अफराद